بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے سامنے موجود تمام دیکھنے اور سننے والی بہنوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، کبھی بھی اپنے شوہر کو یہ 5 جملے مت بولنا جو آپ کے رشتے کو کمزور کریں اور آپ کی خوشیوں کو برباد کر دیں۔ یہ 5 جملے تمہاری زندگی میں سے سکون، چین و قرار چھین لیں گے، سب کچھ ختم کر دیں گے۔ تمہاری زندگی اجڑ جائے گی، تم دنیا میں بھی ذلیل ہو جاؤ گی اور آخرت میں بھی رسوا ہو جاؤ گی، دنیا میں بھی تباہ ہو جاؤ گی اور آخرت میں بھی۔ ان 5 جملوں کی وجہ سے موت کے وقت تمہارا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا اور موت کے بعد قبر کے اندر تمہیں دردناک عذاب دیا جائے گا۔ اس لیے یہ بیان مکمل سنیں، آخر تک اپنی توجہ کو میری طرف متوجہ کر کے سنیں اور ان 5 جملوں سے، ان 5 گناہوں سے جلد از جلد توبہ کریں، اس لیے کہ تمہاری زندگی تباہ نہ ہو۔ جو گناہ تمہاری زندگی کو تباہ کر دیتے ہیں، تمہاری دنیا اور آخرت کو تباہ کر دیں گے، ان گناہوں سے جلد توبہ کر لیں۔ پیاری بہنوں، یاد رکھیں، جو عورت اپنے شوہر کو یہ 5 جملے بولتی ہے، وہ اپنی زندگی کی ناکامی خود اپنے ہاتھوں سے لکھ لیتی ہے۔ یہ الفاظ نہ صرف شوہر کے دل کو زخمی کر دیتے ہیں، بلکہ آپ کی عزت اور محبت کے بندھن کو بھی توڑ دیتے ہیں۔ اگر آپ نے یہ بیان مکمل توجہ کے ساتھ سن لیا اور اسے اپنی زندگی میں اپنایا تو آپ کا رشتہ مضبوط ہو سکتا ہے اور آپ کی ازدواجی زندگی خوشیوں سے بھر سکتی ہے۔ پیاری بہنوں، یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جو آپ کی زندگی میں سکون اور محبت کی ایک نئی شروعات دے سکتا ہے۔ اب آپ لوگ سوچ رہی ہوں گی کہ آخر وہ کون سے 5 گناہ ہیں، وہ کون سے 5 جملے ہیں جو عورت کی زندگی تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں، وہ 5 جملے بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک گنہگار عورت کی عبرت ناک کہانی سناتی ہوں۔ وہ گنہگار عورت جو اپنے شوہر کو یہ 5 جملے بڑے ہی شوق سے بولتی تھی، پھر اس کا انجام کیا ہوا ایک بار ضرور سنیں، اور اس کا عبرت ناک انجام سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ وہ کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک خوبصورت لڑکی تھی، اللہ تعالیٰ نے اسے بہت زیادہ حسن و جمال سے نواز رکھا تھا۔ وہ جس قدر خوبصورت تھی، اس سے کہیں زیادہ وہ نیک سیرت بھی تھی، وہ حافظ قرآن بھی تھی۔ اس کی خوبصورتی ایسی تھی کہ دیکھنے والوں کے دم بخود رہ جاتے۔ کہا جاتا تھا کہ اگر چاند بھی اس کے چہرے کو دیکھ لے تو شرما جائے۔ اس کی پیشانی پر عبادت کی روشنی اور دل میں تقویٰ کی چمک تھی۔ وہ نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ اس کی شخصیت کا ہر ایک پہلو ایسا تھا جو دل کو چھو لے۔ اس کی خوبصورتی کے چرچے گاؤں کی گلیوں سے لے کر دور دراز علاقوں تک جاتے تھے۔ اس کی خوبصورتی اور عبادت گزاری کے چرچے گلیوں سے لے کر، اپنے محلے سے لے کر دور دراز علاقوں تک پہنچ چکے تھے۔ لوگ اس کے حسن کو دیکھ کر حیران رہ جاتے اور اکثر کہتے، یہ لڑکی دنیا کی زینت نہیں بلکہ جنت کا تحفہ معلوم ہوتی ہے۔ وہ اپنی خوبصورتی سے زیادہ اپنی عبادت گزاری کے لیے مشہور تھی۔ اس کی راتیں قیام میں گزرتیں، اللہ کی عبادت میں گزرتیں اور دن قرآن کی تلاوت اور ذکر و اذکار میں۔ وہ دن کے وقت روزے رکھتی تھی، پوری رات خدا کے حضور، اپنے رب کے حضور سجدوں میں گزار دیتی تھی۔ لوگ اسے دیکھ کر کہتے تھے کہ حسن اگر عبادت کے لباس میں ہو تو وہ دلوں کو اللہ کی طرف مائل کر دیتا ہے۔ پیاری بہنوں، اس عورت کے اندر، اس لڑکی کے اندر 3 خوبیاں تھیں۔ اس کے اندر 3 ایسی خوبیاں تھیں جو ہر کسی کو اس کی طرف کھینچتی تھیں، خاص طور پر جوان لڑکوں کو۔ نمبر 1، وہ عبادت گزار تھی، اللہ کے حضور سجدے کرتی تھی۔ نمبر 2، وہ بے مثال خوبصورت تھی، حسین و جمیل تھی۔ اور نمبر 3، اب تک کنواری بھی تھی۔ یہ 3 خوبیاں ایسی تھیں جو نوجوان لڑکوں کو
अपनी तरफ खींचती थीं। हर लड़का उससे शादी करने की तमन्ना लिए दिल में एक उम्मीद रखता था। लोग कहते, जो इस लड़की को अपना नसीब बनाएगा वो दुनिया और आखिरत दोनों का कामयाब इंसान कहलाएगा। उसकी चाल, उसकी बात करने का अंदाज और उसकी शर्मो हया सबको हैरत में डाल देते। वो अपनी नजरों को हमेशा झुका कर रखती थी। आंखों की पाकीज़गी दिल की पाकीज़गी की जमानत है। उसकी जिंदगी का हर लम्हा एक मिसाल था और उसकी शख्सियत हर इंसान को ये सिखाती थी कि हुस्न तभी मुकम्मल होता है जब उसके साथ तकवा और इबादत हो, अल्लाह की रजा हो। लोग उसकी तारीफ करते हुए कहते, ये लड़की जमीन पर अल्लाह की रहमत का नमूना है, जिसका हर पहलू इसकी खूबसूरती और नेकी का अक्स है। तमाम लड़कों में से जो उसके चाहने वाले थे, जो उसके आशिक थे, उससे मोहब्बत करने वाले थे, जो उसके साथ शादी करने की ख्वाहिश रखने वाले थे, उन सब में से आखिरकार एक खुशनसीब लड़के का नसीब जाग उठा। वो लड़का जिसकी किस्मत का सितारा चमका, उस लड़के का इस खूबसूरत लड़की के साथ निकाह तय पा गया। गांव भर में खुशियों की लहर दौड़ गई। हर तरफ से मुबारकबाद के पैगामात आने लगे और हर जुबान पर एक ही जुमला था, यार तू तो बड़ा ही खुशनसीब निकला। मतलब जो भी नौजवान लड़का उस लड़के से मिलता जिसकी उस लड़की के साथ मंगनी हुई थी, निकाह तय पाया था, जो भी उससे मिलता कहता, यार तू तो बहुत ही बड़ा खुशनसीब है, तुझे दुनिया की सबसे बड़ी हसीनो जमील और नेक लड़की नसीब हुई है। प्यारी बहनों, जब शादी का वक्त आया तो हर आंख उस जोड़े को देखने के लिए बेताब थी। दुल्हन सफेद लिबास में कुरान की रोशनी और हुस्न की चमक के साथ ऐसी लग रही थी जैसे कोई आसमानी हूर जमीन पर उतर आई हो। ऐसे लग रहा था जैसे कोई जन्नती हूर जमीन पर उतर आई हो। दुल्हा खुशी और शुक्र के जज्बात से लबरेज था और हर लम्हे यही सोच रहा था कि अल्लाह ताला ने उस पर कितना बड़ा करम किया है। लोग उसे कहते, तुझे अल्लाह ने अपनी रहमतों से नवाजा है, इस लड़की का मिलना किसी मोजिज़े से कम नहीं। हर शख्स ये कहता, तूने अपनी किस्मत को जगा लिया है। ये लड़की ना सिर्फ खूबसूरत है बल्कि नेक भी है और ऐसी बीवी हर किसी को नसीब नहीं होती, लिहाजा इसकी कदर करना। खैर, शादी हो गई। दुल्हा कमरे के अंदर दाखिल हुआ तो देखा कि दुल्हन पलंग पर बैठी हुई थी, शर्म से झुकी हुई थी, जैसे कोई चांद अपनी रोशनी को छुपाए बैठा हो। कमरे में मुकम्मल सुकून था। दुल्हन के लिबास की खुशबू और माहौल की खामोशी ने सब कुछ खास बना दिया था। दुल्हा आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाते हुए दुल्हन के करीब आया। दिल में खुशी और जज्बात का एक तूफान था। वो अपने आप से कह रहा था, आज से ये मेरी जिंदगी की साथी है, यही मेरा सुकून और यही मेरा सहारा है। दुल्हा उस अपनी दुल्हन के पास गया, उसके करीब जाकर बैठा और नरम लहजे में बोला, ऐ मेरी शरीके हयात, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हें हर खुशी दूंगा और तुम्हारे दुखों को अपने दुख समझकर सहूंगा। मैं तुम्हारी इज्जत करूंगा और तुम्हारे माँ बाप की खिदमत ऐसे करूंगा जैसे मैं अपने वालिदैन की खिदमत करता हूँ। जिंदगी की हर आजमाइश में हम साथ रहेंगे, एक दूसरे का साथ निभाएंगे और मैं तुम्हें कभी भी अकेला तन्हा नहीं छोड़ूंगा। खैर, खूबसूरत जिंदगी का आगाज हुआ। खूबसूरत बीवी के साथ जिंदगी के खूबसूरत लम्हात गुजरते गए। उनकी जिंदगी मोहब्बत और सुकून का हसीन इम्तजाज बन गई। हर दिन एक नई खुशी लेकर आता और शोहर हमेशा अपनी बीवी को देखकर दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करता कि उसे दुनिया की सबसे बड़ी हसीनो जमील और नेक बीवी मिली है। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। मैं अक्सर यही कहती रहती हूँ कि वक्त एक जैसा नहीं रहता। आज अगर बुरा वक्त है तो कल खुशी का वक्त जरूर आएगा, और अगर आज खुशी का वक्त है तो गमी भी जरूर आएगी, क्योंकि ये खुशियाँ और गमियाँ जिंदगी का हिस्सा हैं। ये इंसान पर आती ही रहती हैं। इंसान कभी खुश और कभी गम, कभी खुशी में रहता है, कभी गमी में रहता है। वक्त एक जैसा नहीं रहता। जिंदगी की खुशियों में कभी कभार ऐसे इम्तहानात आते हैं जो इंसान को अंदर से तोड़ देते हैं। बीवी की जिंदगी में एक ऐसा वक्त आया जो हर किसी के लिए नाकाबिले यकीन था।
ایسا وقت آیا جس کا انسان نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ وہ جو لوگ تھے وہ اس معاملے کو، اس وقت کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ہوا کچھ یوں کہ اس لڑکی کو ایک ایسی مہلک بیماری نے جکڑ لیا جس کا علاج ناممکن تھا۔ بیماری نے نہ صرف اس کے جسم کو کمزور کیا بلکہ اس کی خوبصورتی کو بھی ماند کر دیا، جو کبھی لوگوں کے لیے باعث حیرت تھی، جو خوبصورتی لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی تھی۔ شوہر دن رات اس کی خدمت کرتا، لیکن اس کی حالت دن بدن بڑھتی جا رہی تھی، اس کے دل میں درد بڑھتا جا رہا تھا، مگر وہ ہمت نہیں ہارا۔ اس نے اپنی بیوی کا مکمل ساتھ دیا، اس نے اپنا ایک شوہر ہونے کا حق ادا کر دیا۔ وہ اللہ سے دعائیں کرتا، یا اللہ میری بیوی کو صحت دے، یہ میرے دل کا سکون ہے، یہ میری زندگی کا سہارا ہے، اس کے علاوہ میرے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے۔ مگر ایک دن وہ وقت بھی آ ہی گیا جب موت نے اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی کو ہمیشہ کے لیے چھین لیا۔ بیوی کا انتقال ہو گیا اور وہ شوہر جس نے اپنی زندگی کی سب خوشیاں اس کی مسکراہٹ میں دیکھی تھیں، وہ گہرے صدمے میں ڈوب گیا۔ ہر کوئی غمگین تھا۔ اتنے میں محلے کی چند عورتوں نے کہا کہ اس کی موت کے غم میں ہم تو میت کو غسل دینا ہی بھول گئے ہیں، آؤ اس عورت کو جلدی سے غسل دیتے ہیں، اس کی میت کو غسل دیتے ہیں۔ جب عورتیں اس کی میت کو غسل دینے لگیں تو ایک عجیب منظر ان کے سامنے آیا۔ وہ بیوی جو کبھی خوبصورتی کی مثال تھی، جس کا حسن چاند کو بھی شرمندہ کر دیتا تھا، اس کی صورت اب بدل چکی تھی۔ اس کے چہرے پر ایسی سختی اور بدصورتی چھا گئی تھی کہ جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس بدصورتی کو دیکھ کر عورتیں کانپ اٹھیں، انہوں نے رونا شروع کر دیا اور کہنے لگیں، یہ وہی لڑکی ہے جو کبھی دنیا کی سب سے حسین شہزادی ہوا کرتی، اچانک اسے کیا ہو گیا ہے؟ شوہر بھی اس منظر کو سن کر حیران رہ گیا۔ ایک بزرگ خاتون نے کہا، یہ دنیاوی حسن کا انجام ہے جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان بندوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ شاید اس کے دل میں غرور تھا، یا ہو سکتا ہے اس نے اپنی عبادات میں کمی کی ہو۔ یاد رہے، حسن اور خوبصورتی اللہ کی امانت ہیں، اور جب ان کا غلط استعمال ہو تو انجام ایسا ہی ہوتا ہے۔ جب بیوی کی میت کو غسل دیا گیا اور کفن پہنایا گیا تو گھر اور گاؤں میں عجیب سا ماحول چھا گیا۔ لوگ میت کو کندھوں پر اٹھانے لگے، لیکن جیسے ہی انہوں نے میت کو اٹھایا تو سب لوگ حیران رہ گئے کہ میت کا وزن اتنا زیادہ ہو چکا تھا کہ لوگوں کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ کسی بھاری پتھر یا لوہے کے بوجھ کو اٹھا رہے ہوں۔ سب لوگ حیران رہ گئے۔ جنازہ اٹھانے والے لوگ قدم بقدم تھک رہے تھے، کوئی گرتا، کوئی سنبھلتا، کوئی اٹھتا، بڑی ہی مشکل کے ساتھ، بڑی ہی پریشانی کے ساتھ وہ میت کو لے کر قبرستان تک پہنچے۔ اب جیسے ہی قبر کھودی گئی، آگے سنیے کیا ہوا۔ اب جیسے ہی قبر کھودی گئی تو ہر کوئی دیکھ کر حیران رہ گیا، ہر آنکھ دنگ رہ گئی۔ قبر کے اندر عجیب و غریب منظر تھا۔ کیڑے مکوڑے، بچھو اور سانپ اپنا منہ کھولے بیٹھے تھے، جیسے وہ ایک ماہ کے بھوکے ہوں، انہوں نے ایک ماہ سے کچھ نہ کھایا ہو اور ان کے لیے کوئی غذا آ رہی ہو۔ یہ منظر دیکھ کر لوگوں کے ہاتھ کانپنے لگے، کچھ نے استغفار پڑھنا شروع کیا اور کچھ خوف کے مارے دور ہٹ گئے۔ شوہر جو اپنی بیوی کی محبت میں ڈوبا ہوا تھا، زمین پر گر کر بے بسی کے عالم میں کہنے لگا، یا اللہ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ میری بیوی کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ پہلے تو غسل کے وقت اس کی خوبصورتی بدصورتی میں بدل گئی، اور پھر مرنے کے بعد اس کی لاش اتنی وزنی ہو گئی کہ ہمارے لیے اٹھانا مشکل تھی۔ اس لاش کو اٹھانا ہمارے لیے مشکل ہو گیا۔ اب جب قبر کھودی گئی تو اس کے اندر کیڑے مکوڑے، یا اللہ میری بیوی کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس کے قریب موجود ایک بزرگ نے کہا، آہستہ سے اس کے کان میں کہا، یہ خوبصورتی اور دنیاوی فخر کا انجام ہے۔ جب انسان اپنی زندگی اللہ کی نافرمانی اور غرور میں گزار دے تو قبر میں یہی انجام ہوتا ہے۔ دنیا کا حسن اور جوانی ختم ہو جاتی ہے، مگر اعمال ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں۔ خیر، لوگوں نے بڑی ہی مشکل سے پہلی قبر کو بند کیا اور دوسری قبر کھودنا شروع کی۔ اب جیسے ہی انہوں نے زمین کھودی، سب کے چہرے خوف سے پیلے ہو گئے۔
کیونکہ دوسری قبر کے اندر بھی وہی منظر تھا۔ کیڑے مکوڑے، سانپ اور بچھو اپنے منہ کھولے بیٹھے تھے جیسے وہ کسی غذا کے منتظر ہوں۔ یہ دیکھ کر وہاں موجود ہر ایک شخص حیرت اور خوف میں مبتلا ہو گیا۔ اب تیسری قبر کھودی گئی، پھر چوتھی کھودی، یہاں تک کہ پوری 10 قبریں کھودی گئیں۔ 10 قبریں کھودنے کے بعد بھی ہر قبر میں وہی بھیانک منظر نظر آیا۔ لوگ گھبرا گئے اور سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ ہم کیا کریں۔ وہاں موجود ایک بزرگ نے کہا، بھائی تم جہاں بھی قبر کھودو گے، 1 کیا 2 کیا 10 کیا 5 کیا 1000 قبریں بھی کھود لو گے تو وہاں یہی منظر ملے گا، یہی کیڑے مکوڑے ملیں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے اور اس کا مطلب یہی ہے کہ اس میت کو اسی حال میں دفن کیا جائے۔ بزرگ کے ان الفاظ نے سب کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ لوگ سوچ میں پڑ گئے، لیکن پھر بزرگ کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے سب نے فیصلہ کیا کہ میت کو دفن کرنا ہی بہتر ہے۔ سب نے اپنی آنکھیں بند کی جیسے وہ اس منظر کو دیکھنا نہ چاہتے ہوں، اور بڑی تیزی سے میت کو قبر کے اندر رکھ دیا۔ جلدی جلدی ان کیڑے مکوڑوں پر مٹی ڈال دی گئی، اس میت پر مٹی ڈال دی گئی، اور سب لوگوں نے خوف کے عالم میں وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، وہاں سے دور ہونے کی کوشش کی۔ وہ قبرستان سے گھر کی طرف بھاگ رہے تھے، لیکن پیچھے سے اس لڑکی کے شوہر نے بلند آواز میں سب کو پکارا، اے بھاگنے والو، ٹھہرو، پہلے یہ تو جانو کہ میری بیوی کی قبر کے اندر عذاب کی وجہ کیا ہے۔ آخر کن گناہوں نے اس کی تمام عبادات کو ضائع کر دیا اور اسے دنیا کے سامنے ذلیل و خوار کر دیا۔ یہ سنتے ہی سب کے قدم رک گئے، سب لوگ وہیں پر رک گئے اور سب لوگ پلٹ کر واپس آ گئے۔ ہر کوئی حیران اور متجسس تھا اور وہ پوچھنے لگے کہ بتاؤ وہ کون سے گناہ تھے جو بڑے شوق سے کرتی تھی، جنہوں نے نہ صرف اس کی دنیا خراب کی بلکہ آخرت بھی برباد کر دی۔ شوہر نے سب کو اپنے قریب آنے کا کہا، اور جب سب لوگ اکٹھے ہو گئے تو اس نے کہا، ایسا کرو، اپنی اپنی عورتوں کو بھی بلا لو تاکہ وہ یہ باتیں سنیں اور سبق حاصل کر سکیں۔ یہ بات سن کر تمام لوگ اپنے گھروں میں گئے اور اپنی عورتوں کو اکٹھا کر لیا۔ کسی نے اپنی بہن کو اکٹھا کیا، کسی نے اپنی ماں کو ساتھ لیا اور کوئی اپنی بیوی کو ساتھ لے کر قبرستان کے اندر آ گئے۔ اب جب تمام لوگ اکٹھے ہو گئے، عورتیں مرد سب اکٹھے ہو گئیں، تو شوہر نے سب لوگوں اور عورتوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، لوگو سنو اور سمجھو، میری بیوی کی خوبصورتی، اس کی عبادات اور اس کا حسن سب ضائع ہو گیا، کیونکہ اس نے 5 ایسے گناہ کیے ہیں جو نہ صرف اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے بلکہ انہوں نے اس کے اعمال کو بھی برباد کر دیا۔ میں تمہیں صرف اتنا کہوں گا کہ اپنی عورتوں کو کہو کہ چاہے کچھ بھی ہو وہ اپنے شوہروں کو یہ 5 جملے کبھی نہ بولیں۔ عورتوں نے کہا، جلدی سے بتائیے وہ کون سے 5 جملے ہیں جو ہمیں اپنے شوہروں کو نہیں بولنے چاہیے۔ اس مری ہوئی عورت کے شوہر نے ایک گہری سانس لی اور آنکھوں میں آنسو بھرے لہجے میں کہا، میری بیوی کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ وہ باتوں باتوں میں مجھے میری غربت کے طعنے دیتی۔ وہ کہتی تھی، تم غریب ہو، 2 ٹکے کے مزدور ہو، اور میرے میکے والے بہت بڑے امیر ہیں۔ انہوں نے میرے اوپر ظلم کیا، مجھے تجھ جیسے نکمے اور غریب شخص کے ساتھ باندھ دیا۔ اس کا یہ جملہ مجھے دل کی گہرائیوں تک زخمی کر دیتا۔ میں ساری رات یہ سوچ کر روتا تھا کہ میری بیوی مجھے میری غربت کی وجہ سے حقیر سمجھتی ہے، حالانکہ میں اپنی استطاعت کے مطابق اس کی ہر ایک ضرورت پوری کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ بات میرے دل کو چھید دیتی، میرے دل میں ایک سوراخ کر دیتی تھی، اور میں اللہ کے سامنے شکوہ کرنے پر مجبور ہو جاتا تھا کہ یا اللہ، میں کب تک یہ طعنے سنتا رہوں گا۔ شوہر نے کچھ دیر توقف کیا، پھر کہا، میری بیوی کا دوسرا جملہ یہ تھا کہ جب میں پورا دن اس کے لیے کام کرتا، سخت محنت مزدوری کر کے گھر لوٹتا، تو وہ کبھی میرے لیے نرم لہجے میں استقبال نہیں کرتی،
कभी वो मेरा वेलकम नहीं करती। मैं थका हारा आता, लेकिन वो मुझे देखते ही ऐसे जुमले बोल देती थी जो मेरी थकन को और ज्यादा बढ़ा देते थे। वो मुझे कहती, तुमसे कोई भी काम ढंग से नहीं होता, तुम्हें कुछ भी नहीं करना आता। उसके ये अल्फाज मेरे दिल पर बोझ डाल देते थे और मैं पूरी रात अल्लाह से फरियाद करता रहता था, या अल्लाह, ये कैसी आजमाइश है। शोहर ने अपनी बात जारी रखी और मजीद कहा कि मेरी बीवी का तीसरा जुमला ये था कि वो मेरे माँ बाप को गालियां देती थी, वो उन्हें बुरा भला कहती, वो उन्हें नापसंद करती थी और उनके बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करती थी जो मैं कभी किसी दुश्मन के लिए भी ना कहूँ। मैं अपने माँ बाप का एहतराम करता था, लेकिन जब वो उन्हें बुरा भला कहती तो मेरा दिल खून के आंसू रोता था। मैं सोचता था कि जिस माँ ने मुझे पाला है, जिस बाप ने मेरी परवरिश की है, वो इनके लिए इतनी बेरहम क्यों है। ये कहकर शोहर ने सर झुका लिया और कहने लगा कि ये जुमले ना सिर्फ मेरे दिल को जख्मी करते थे, बल्कि ये मेरी जिंदगी को बेसुकून बना देते थे। फिर शोहर ने कहा, मेरी बीवी का चौथा जुमला ये था कि वो हर उस बात से मेरी नाशुक्री करती थी जिसे मैं मेहनत और मोहब्बत से उसके लिए करता था। जो भी काम मैं मेहनत और लगन के साथ अपनी बीवी के लिए करता, वो उस काम पर मेरी नाशुक्री करती थी। मैं उसके आराम और खुशियों के लिए हर मुमकिन कोशिश करता था, मगर वो मेरे हर एहसान को फरामोश कर देती थी। वो कहती, तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। ये अल्फाज मेरे दिल को छलनी छलनी कर देते थे और मुझे अपनी मेहनत बेकार लगने लगती थी। नाशुक्री इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी होती है और मेरी बीवी इसी में मुब्तला थी। फिर शौहर ने लरजते हुए कहा, मेरी बीवी का पांचवा जुमला जो मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ देता था, वो अपने हुस्न पर तकब्बुर करती, वो अपने हुस्न पर नाज करती, मैं करती थी। वो कहती, मेरी खूबसूरती की वजह से तुम खुशकिस्मत हो, वरना तुम जैसे के नसीब में तो कुछ भी नहीं आ सकता था। मेरी वजह से ही लोग तुझे इज्जत देते हैं। प्यारी बहनों, याद रखो, तकब्बुर अल्लाह ताला की चादर है और जो इस चादर को खींचने की कोशिश करता है, अल्लाह उसे दुनिया और आखिरत दोनों में जलील कर देता है। फिर उसका शौहर कहने लगा कि यही वो तकब्बुर था जिसने मेरी बीवी के हुस्न को कब्र में कीड़ों और सांपों का शिकार बना दिया। उसके तकब्बुर ने उसकी इबादत को जाया कर दिया और उसका हुस्न आखिरत में उसके लिए वबाल बन गया। शौहर ने गमगीन आवाज में लोगों से कहा, ऐ लोगों, मैं तुमसे यही कहता हूँ, अपनी बीवियों को समझाओ कि वो ये 5 जुमले कभी भी अपने शौहरों को ना बोलें, क्योंकि अगर वो ये जुमले बोलेंगी तो फिर याद रखना कि वो दुनिया में भी तबाह हो जाएंगी और आखिरत में भी बर्बाद हो जाएंगी। उनका खात्मा ईमान पर नहीं होगा, उनकी कब्र जहन्नुम के घड़ों में से घड़ा बन जाएगी। आखिर में शौहर ने अपने दोनों हाथ उठाए और अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, हमें इन 5 गुनाहों से बचा, हमें इन अल्फाज को जुबान पर लाने से महफूज रख और हमें तौबा की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, हमें ऐसी जिंदगी अता कर जो तेरे हुक्मों के मुताबिक हो और हमें ईमान के साथ दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबी नसीब फरमा। ये सुनकर वहाँ मौजूद हर शख्स पर लर्जा तारी हो गया और सब ने इस्तग़फ़ार करते हुए अल्लाह से अहद किया कि वो इन गलतियों से, इन गुनाहों से जरूर बचेंगे। तो प्यारी बहनों, ये थे वो 5 जुमले, ये थे वो 5 गुनाह जो इंसान की जिंदगी, खास तौर पर औरतों की जिंदगी तबाह कर देते हैं, औरतों की दुनिया तबाह करते हैं, औरतों की आखिरत तबाह करते हैं, औरतों के घरों को दुनिया में भी जहन्नुम का गड़ा बनाते हैं और आखिरत में इनकी कब्र को भी जहन्नुम का गड़ा बना देते हैं। प्यारी बहनों, मैं दुआ करती हूँ कि या अल्लाह, हमें इन 5 गुनाहों से बचा ले, हमें इन 5 गुनाहों से सख्त नफरत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।